بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، شاکر بیسٹ نالج میں خوش آمدید۔ ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے دنیا میں کیا تھا؟ آج کی ویڈیو میں ہم اس پہ بات کریں گے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے دنیا میں کیا چیز موجود تھی۔ اس لیے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی ضرور دیکھیے، ویڈیو بہت ہی دلچسپ ہونے والی ہے، ویڈیو کو بالکل سکپ نہ کریں۔ ناظرین، یہ بات تو کم و بیش سبھی جانتے ہیں کہ سب سے پہلے انسان سیدنا آدم علیہ السلام ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان سے پہلے کیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بے شمار مخلوق میں سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ آئیے اس سوال کا جواب قرآن و حدیث سے حاصل کرے، کیونکہ مسلمان کی رہنمائی کے لیے روشنی کی یہی دو مینار ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، جب تک تم ان کو پکڑے رہو گے، یعنی ان پر عمل کرتے رہو گے، تو تم ہرگز گمراہ نہ ہوگے۔ ایک اللہ کی کتاب یعنی قرآن مجید، دوسرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت۔ لہذا آئیے ہم سب سے پہلے قرآن کریم سے رہنمائی حاصل کریں۔ ارشاد خداوندی ہے، اور وہی ہے جس نے بنائے آسمان اور زمین 6 دن میں، اور تا اس کا عرش پانی پر، یعنی آسمان کی پیدائش سے پہلے پانی مخلوق ہوا، اور بنائی ہم نے پانی سے ہر ایک جاندار چیز۔ سورہ حامیم سجدہ پارہ نمبر 25 میں آسمان و زمین وغیرہ کی تخلیق کا ذرا تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ زمین اور اس کے متعلق چیزیں یہ سب 4 دن میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے مکمل ہوئے۔ 2 روز میں زمین بنائی گئی، اور 2 روز میں اس کے متعلق یعنی زمین میں قسم قسم کے درخت، میوے، پھل، غلے، حیوانات، کانے وغیرہ پیدا فرمائے۔ زمین اور اس سے متعلق اشیاء کی پیدائش کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کی طرف توجہ فرمائی۔ آسمان کے وجود میں آنے سے پہلے سارا خلا دھوئے کی طرح تھا۔ اس سے اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے، پھر آسمان و زمین کے ملاپ سے دنیا بسائی گئی۔ آسمان سے سورج کی شعاعیں آئی، گرمی پڑی، ہوائیں اٹھی، ان سے گرد اور بھاپ اوپر چڑھی، پھر پانی بن کر مین برسا، جس کی بدولت زمین سے طرح طرح کی چیزیں پیدا ہوئی۔ زمین و آسمان کے متعلق یہ سب کام اللہ تعالیٰ نے 6 دن میں مکمل فرمائے، جیسے کہ ارشاد فرمایا گیا ہے، بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے پیدا کیے آسمان اور زمین 6 دن میں۔ اللہ تعالیٰ نے جب آسمان کو پیدا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جب زمین کو پیدا فرمایا، تو یہ جنبش اور حرکت کرنے لگی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی جنبش کو روکنے کے لیے پہاڑوں سے میخوں کا کام لیا۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ انتظام نہ فرماتے تو زمین ہمیشہ جنبشی کرتی رہتی۔ ذرا تصور تو کرے، کسی جگہ زلزلہ آتا ہے تو اس وقت کیا حالت ہو جاتی ہے۔ موقع ملتا ہے تو لوگ جان بچانے کے لیے گھروں کو چھوڑ کر جنگل و بیابان میں نکل بھاگنے کی فکر کرتے ہیں، اور اکثر تو ایسا ہوتا ہے کہ بھاگنے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ لوگ سوتے سوتے لقمہ اجل بن جاتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ زمین کی جنبش روکنے کے لیے پہاڑوں کو اس پر قائم نہ فرماتے، کیا ہوتا؟ حضرت ابن عمر بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ یمن کے کچھ لوگ خدمت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں علم دین سیکھنے کے لیے حاضر ہوئے۔ ان لوگوں نے اور باتوں کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بھی دریافت کیا کہ اس عالم کی ابتدا کیسے ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا کے وجود سے پہلے صرف اللہ تعالیٰ کی پاک ذات تھی، اس سے پہلے کچھ نہ تھا، اور عرش خداوندی پانی پر تھا۔ اس کے بعد اس نے آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا، اور لوح محفوظ ہر چیز کو لکھ کر ثبت فرما دی۔ حضرت عبداللہ بن
عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی نے آسمان و زمین کے باوجود 50,000 سال قبل جملے مخلوق کے لیے جو بھی مقدر کر دیا تھا اس سب کو لوح محفوظ میں جمع کر دیا تھا، اور آسمان و زمین سے پہلے عرش خداوندی پر تھا۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی نے قلم کو پیدا فرما کر اس کو حکم دیا، قلم نے دریافت کیا کہ کیا لکھوں؟ حق تعالی کی طرف سے حکم ہوا جو کچھ قیامت تک مقدر ہوگا وہ سب لکھ۔ اس نے قیامت تک جو کچھ ہونے والا تھا سب لکھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ پہلے زمین پر جنات کئی ہزار سال حکومت کرتے رہے، سب زمین پر قابض تھے، حیوانات نباتات سے نفع اٹھاتے اور آسمان پر آتے جاتے تھے۔ پھر جنہوں نے فساد مچایا، خون ریزی شروع کی، پھر پروردگار عالم جل جلالہ نے آسمانی دنیا کے فرشتوں کو حکم دیا کہ جنوں کو زمین سے دور کرو تاکہ ان کی آلودگی سے زمین پاک ہو جائے۔ پھر فرشتوں نے خدا کے حکم کے موافق جنوں کو مار مار کر پہاڑوں اور جنگلوں جزیروں میں پہنچا دیا۔ اللہ رب العزت نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا فرمانا چاہا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو فرمایا کہ روئی زمین سے ہر رنگ کی مٹی، سفید، سرخ، سیاہ، شور و شیری، نرم و سخت میں سے ایک مشک خاک اٹھا کر لا کہ میں ایک مخلوق پیدا کرتا ہوں۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام زمین کے پاس گئے اور چاہا کہ ایک مشت خاک اٹھائے تو زمین نے پوچھا کس واسطے اتنی مٹی کم کرتا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ حق تعالی اس سے ایک مخلوق پیدا کریں گے جو زمین پر رہے گی اور ان میں نیک اور بد بھی ہوں گے، عقاب اور ثواب ان کے واسطے ہوگا۔ پھر زمین نے عرض کی میں اللہ کی عزت کی پناہ پکڑتی ہوں کہ تو مجھ سے مٹی نہ اٹھا کیونکہ لوگ نافرمانی کی وجہ سے جہنم میں جلیں گے۔ ذرا سے حضرت جبرائیل علیہ السلام زمین کی فریاد سن کر واپس آ گئے اور عرض کی کہ الہی میں تیری عزت کی پناہ چاہتا ہوں، میں تیرے نام کی عزت سے مٹی نہ اٹھا سکا۔ پھر حق شانہ نے حضرت میکائیل علیہ السلام کو بھیجا، وہ بھی واپس آ گئے۔ پروردگار عالم نے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو بھیجا، وہ بھی اسی طرح خالی ہاتھ واپس آ گئے۔ پھر پروردگار عالم نے حضرت عزرائیل علیہ السلام کو بھیجا تو حضرت عزرائیل علیہ السلام نے زمین کی منت و زاری، رونا دھونا نہ سنا اور کہا میں اللہ تعالیٰ کے حکم کو تیری منت و زاری پر نہیں چھوڑ سکتا، میں خدا تعالیٰ کا فرمان بردار ہوں۔ ملک الموت فرشتہ مٹی لے کر واپس آ گیا۔ پھر پروردگار عالم نے روح کے قبض کرنے کا کام بھی اسی کے سپرد کیا۔ بعض روایت میں ہے کہ وہ غالب 40 سال تک وہی بے جان پڑا رہا۔ پھر جب پروردگار عالم جل جلالہ نے چاہا تو اس قالب میں روح کو داخل ہونے کا حکم دیا، فرمایا ادخل ایھا الروح فی ھذہ السجد، داخل ہو جا اے روح اس بدن میں۔ جب روح اللہ تعالیٰ کے حکم سے سر کی طرف داخل ہوئی تو جہاں جہاں تک روح پہنچتی گئی وہ خاکی بدن کو جو ٹیکری کی طرح تھا گوشت ہڈی سے بدلتا گیا۔ جب روح سینہ تک پہنچی تو حضرت آدم علیہ السلام نے اٹھنے کا ارادہ کیا تو وہی زمین پر گر گئے۔ حق تعالی جل جلالہ نے فرمایا وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، یعنی پیدا کیا گیا انسان جلد باز۔ پھر اسی حالت میں حضرت آدم علیہ السلام کو چیخ آئی تو الہام الہی سے حضرت آدم علیہ السلام نے کہا الحمدللہ، یعنی سب تعریف اللہ کے لیے ہے۔ اس کے جواب میں پروردگار عالم جل جلالہ نے
نے فرمایا یرحمک اللہ، یعنی تجھ پر اللہ تعالی رحم کرے کے بعد حکم الہی سے ایک فرشتہ بہشت سے ایک مرسل جوڑا لایا اور حضرت آدم علیہ السلام کو حلقۃ الہی سے مشرف و مکرم کیا اور عزت کے تخت پر بٹھایا۔ وہ جمعۃ المبارک کا دن تھا۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرے، اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کرے، بیل آئیکن کو ضرور پریس کرے تاکہ ہر نئی آنے والی خوبصورت اسلامی معلومات آپ لوگوں تک پہنچایا سکوں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنے خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔